سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی اطاعت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے یہ کہہ دیا محبوب کو جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال
ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا اے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، اگر چاہتا ہے کہ رب تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار احکم الحاکمین رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء افضل الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر، جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ پاک ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے چند خطبات جمعہ میں برکت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ گفتگو سن رہے ہیں، امید ہے جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ جو ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی آپ نے برکت کے حوالے سے سنا تھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خوش قسمت اور خوش نصیب صحابہ کو برکت کی دعا دی تھی، اللہ نے ان کو بہت برکتیں عطا فرمائیں۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ برکت آتی کیسے ہے اور برکت جاتی کیسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کو برکت نصیب ہوتی ہے، جو بندہ وہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس برکت آتی ہے، اللہ اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور کچھ اعمال ایسے کہ جب کوئی بندہ ان کاموں کو کرتا ہے، ان کا ارتکاب کرتا ہے، پہلے اگر برکت موجود ہو تو وہ چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اور نئی جو برکت آنے کی امید ہوتی ہے ان اعمال کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ برکت رک جاتی ہے، انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو برکت کو لاتے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے
بڑے پیارے انداز میں، بڑے واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ اگر لوگ اللہ کو صحیح انداز میں ماننے والے بن جائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے خزانے کھول دے گا، یعنی برکتوں کے دریا بہا دے گا، زمین اور آسمان سے برکتیں نازل فرمائے گا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں کے رہنے والے مکین ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی بہت ساری برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کے مطابق زندگی گزارنا، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ بندہ یہ نہ دیکھے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، بلکہ کرتے ہوئے یا جب عمل کرنے کا خیال ہے یہ سوچے گناہ تو چھوٹا ہے، لیکن جس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات چھوٹی نہیں بلکہ سب سے بڑی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان والے بن جائیں، بستیوں والے ایمان والے بن جائیں، شہروں والے ایمان والے بن جائیں، ملکوں والے ایمان والے بن جائیں، افراد مکین رہنے والے زندگی گزارنے والے افراد اللہ کو ماننے والے بن جائیں، رب سے ڈرنے والے بن جائیں، رب العالمین ان کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج میرے بھائیو ہمارے ہاں بے برکتی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، اللہ کو رازق سمجھنے میں ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اور تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش ہو جائے تو آج کا مسلمان فیل ہو جاتا ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر ایمان کا سودا کر دینے کے لیے آج کا مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے صبح و شام دن رات گناہوں میں، نافرمانی کے کاموں میں، سرکشی والے کاموں میں، شیطانی کاموں میں گزر رہے ہیں۔ جنت کے راستے کو بھلا چکا ہے، جنت کا یہ اپنے آپ کو طلبگار تو کہتا ہے لیکن جنتیوں والے اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو دعا کرتے ہیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، لیکن ایمان والی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ میرا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے، لیکن اسلامی زندگی گزارنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ جب ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، پڑھا ہوا دیکھ کر، لکھا ہوا دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں جو اس کو اسلام نے عقیدہ بتایا ہے کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس پر اس کو ڈر نہیں لگتا، کیمرے سے اس کو ڈر لگتا ہے، رب العالمین سے اس کو خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا، پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں آتی۔ آج اگر ایمان والے یہ لوگ سچے مومن بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ایمان پر چلنے والے بن جائیں، اسلام پر چلنے والے بن جائیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، رب العالمین ان کو غیب کے خزانے سے ایسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے ملے گا جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی والی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے جو سیرت دی ہے، جو اسوہ دیا ہے، نمونہ دیا ہے، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، ناجائز سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، مشکوک اعمال ہیں، بعض کہتے ہیں جائز ہیں، بعض کہتے ہیں ناجائز ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ کر لیں تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح کے مشکوک اعمال سے بھی جو سچا مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، راستے پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، بچے نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، رحمت للعالمین نے فرمایا اے پیارے حسن کھجور کو منہ سے باہر نکالو، بچہ تھا، توجہ کم کی، آپ علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، انگلی کے ساتھ پیارے حسن بیٹے نواسے حضرت حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکال لیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے حسن یہ اس لیے میں آپ کو کھجور نہیں کھانے دے رہا، راستے میں پڑی ہوئی کھجور ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو، اور آل رسول پہ رب العالمین نے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ کنفرم نہیں تھا کہ یہ نجائز حرام ہے، صرف شک کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے کہیں حرام نہ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو تعلیم دے، امت کو سبق دیا، حرام سے بچنا ہی بچنا ہے، ناجائز سے بچنا ہی بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہی بچنا ہے، سود سے بچنا ہی بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے آ جائیں گے جن میں شک ہوگا، شبہ ہوگا، دو رائے ہو جائیں گی۔ اگر تم تقوی والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، شبہ والی چیز کو چھوڑ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حلال بین وحرام بین وبینہما مشتبہات، آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں، شک والی ہیں۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہیں، اس کی ایک عام فہم مثال میں دیتا ہوں، جس طرح انسٹالمنٹ اور اسی طرح قسطوں کا کاروبار ہے، یہ شبہ والا عمل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے اور بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ بھی کچھ شرائط لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھی ایک قیمت رکھی جائے، صرف ادھار والی، نقد نہ رکھی جائے، پھر جو ریٹ طے ہو جائے، قسطیں شارٹ ہو جائیں، دینے والا لیٹ کرے، مزید اس کے اوپر پیسے یا جرمانہ سود نہ لگایا جائے۔ کچھ شرائط کے ساتھ بعض علماء اس کاروبار کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح بینک کا سود ہے کہ ٹائم کے عوض وہ آپ سے پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں، انسٹالمنٹ میں قسطوں کے کاروبار میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، لہذا قسطوں کا کاروبار حلال اور جائز نہیں ہے۔ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کاروبار نہیں تھا، نہیں تو مسئلہ واضح ہو جاتا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ اب ایک ایسا کاروبار نئی شکل آ گئی ہے جس میں شبہ ہو گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایمان کو اپنانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تقوی والا راستہ یہی ہے کہ انسٹالمنٹ والا کام اور اسی طرح قسطوں والے کاروبار سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس طرح کے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا۔ رب العالمین نے ان لوگوں کو بڑی برکتیں عطا فرمائیں جنہوں نے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیا، صرف حلال پہ اکتفا کیا، حرام کو چھوڑ دیا۔ تاریخ انسانی کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں جنہوں نے شبہ والے کام کر کے، حرام کاروبار کر کے، ناجائز کمائی کے ذریعے لاکھوں بنائے، کروڑوں بنائے، اربوں بنائے، جائیدادیں بنائی، جنہوں نے کوٹھیاں بنائی، محلات بنائے، بنگلے بنائے، بینک بیلنس بنایا، دنیا سے چلے گئے۔ تقوی نہیں تھا، حلال نہیں تھا، دنیا والوں نے دیکھا تھوڑا عرصہ وہ مال رہا، کیونکہ اس میں برکت نہیں تھی، مال ختم ہو گیا۔ ارب پتی لوگوں کی اولادوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔
لیکن جن لوگوں نے صرف حلال کھانے کی کوشش کی، شبہ والے چیزوں سے بھی بچتے رہے، وفات کے وقت وہ ایمان پر قائم تھے، تقوی پر قائم تھے، اپنی اولاد کو حلال کھانا سکھایا، ایمان پر قائم رہنا سکھایا، آزمائشوں میں رب العالمین کی ذات پہ توکل کرنا سکھایا، شبہ والی حرام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ وہ وفات کے وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کی ٹوٹل جائیداد صرف 17 درہم تھے اور بچے تقریباً 13 یا 17 تھے، رب العالمین نے ایسی ان کو تقوی کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائی۔ ایک ایک مجلس میں اللہ کی راہ میں جہاد کے نام پر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کئی گھوڑے اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ تقوی کی برکات ہے۔ تو پہلا عمل جس کی وجہ سے رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ عزیز مصر کے گھر ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان کی بیوی فریفتہ ہو جاتی ہے، بند کمرے میں لے جاتی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کہتی ہے انہو ربی احسن مسوایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ دیکھ رہا ہے میں رب کا بندہ ہوں، اگر یہ کام میں کروں تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب تقوی اختیار کیا جناب یوسف علیہ السلام نے، وہ جتنے بھی کمرے تھے بند کمروں کے تالوں کو بھی رب نے توڑ دیا، ان دروازوں کو بھی رب نے کھول دیا، اور رب نے جب تقوی اختیار کرنے والے کو عزت دینا چاہے وہ تو ایسے کام میں مبتلا کرنا چاہتی تھی جس میں ذلت تھی، لیکن جب بندہ آزمائش میں تقوی اختیار کرتا ہے، وہ عزیز مصر کے گھر کا جو نوکر تھا، اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ خود عزیز مصر بن گیا، مصر کا وزیر خزانہ ہے۔ لوگ اس کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں، لوگ اس کے پاس کہتے ہیں یا ایوہ العزیز مسنا وعلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ آنے والے کہتے ہیں قحط سالی ہے، اے عزیز مصر، ہم فاقوں کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، درہم بھی نہیں ہے، کرنسی بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا مال لے کے آئے ہیں، تصدق علینا۔ اے عزیز مصر، اللہ نے آپ کو بڑی برکتیں دی ہیں، ہمارے اوپر بھی صدقہ کیجئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تخت مصر کے اوپر بیٹھ کر یہی بات کہا کرتے تھے، قرآن نے ان کے الفاظ کو نقل کیا، انہو من یتقی ویصبر فانہو لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، رب العالمین ایسے نیک لوگوں کو ضائع نہیں فرماتا، یعنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تقوی اختیار کیجئے، صبر کیجئے، اوکے سوکے وقت گزر جائے گا، فاقے میں وقت گزر جائے گا، تنگ دستی میں وقت گزر جائے گا، لیکن اگر آپ گناہ سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، بس تھوڑے عرصے کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد رب العالمین زمین سے بھی برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں اور آسمان سے بھی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، تعلق بالقرآن، قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ برکت والی کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ ھذا ذکر مبارک، رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا یہ قرآن ذکر مبارک ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، جو بندہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرماتے۔ جتنا زیادہ قرآن سے تعلق ہوگا، جتنا زیادہ قرآن سے قربت ہوگی، جتنا زیادہ قرآن کریم سے پیار ہوگا، جتنی زیادہ قرآن کریم سے الفت، محبت، چاہت اور پیار کا رشتہ اور تعلق ہوگا، رب العالمین اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پیار کیا، صحابہ نے قرآن سے پیار کیا، اللہ اکبر، بلال نے قرآن سے پیار کیا، چلتے زمین پر ہیں قدموں کی چاپ، اور اب جنت میں ان کو فرشتوں کو سنواتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ
گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آسمان سے فرشتے ان کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب صحابہ کرام نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، آپ علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ علیہ السلام سے کوئی ضروری بات تھی، گفتگو تھی، کرتے رہے، گفتگو چلتی رہی، بات چیت چلتی رہی، کافی وقت گزر گیا، مجلس برخاست ہوئی، وہ واپس گئے، ان کے پاس اللہ اکبر 2 لاٹھیاں تھیں، ایک لاٹھی اس صحابی نے ایسے سیدھی کی، اندھیری رات تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب العالمین نے اس صحابی کی لاٹھی سے لائٹ نکال دی۔ وہ بظاہر تو لاٹھی تھی لیکن ٹارچ کا کام دے رہی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ صحابی چلتے رہے ایک ہی راستے پر، ایک لاٹھی روشن رہی، جب انہوں نے ایسی جگہ پہ سٹاپ کیا کہ ایک کا گھر ایک طرف تھا، دوسرے کا گھر دوسری طرف تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جدا ہوئے، دوسرے کی لاٹھی کو بھی رب نے روشن کر دیا۔ قرآن سے جو تعلق تھا، قرآن سے جو پیار تھا، قرآن کریم سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنی زیادہ برکت نصیب ہوگی۔ میرے بھائیو، 4 طریقے ہیں قرآن کریم سے تعلق رکھنے کا۔ میں اور آپ ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پرکھیں، ہمارا قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے۔ پہلی چیز، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ کیا ہم روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اگر نہیں کرتے تو یہ بے برکتی کی وجہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، یہ ایسی سورت ہے اخذها برکۃ و ترکها حسرۃ، جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رب العالمین اس سورت کی وجہ سے اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہ ہو، حسرۃ وہ ندامت کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے تاکہ اللہ برکتیں عطا فرمائے، زیادہ نہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بارے میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے کہ اخذها برکۃ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کریم کی سورت کی تلاوت کرنا برکت کا باعث ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ آج گھروں میں ٹی وی ہے، ڈرامے ہیں، گندی باتیں ہیں، فحش باتیں ہیں، سٹیج ڈرامے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ قوم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، قرآن کو بھلا دیا، بے ہودگی کے پیچھے، بے حیائی کے پیچھے۔ اور اکثر ڈراموں کے آج کل رائٹر جو لکھ رہے ہیں ڈرامے، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اور طلاق، نکاح، بغیر نکاح کے تعلقات قائم کرنا، دوستی، عشق، بے وفائی اور ہم جنس پرستی اور بے حیائی کے کام، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام، طلاق کیسے لینی چاہیے، عورت کی آزادی، شیطانی کام، موسیقی، نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نعت خوانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور قوم جناب بڑی بے تاب ہوتی ہے اس کی دوسری قسط دیکھنے کے لیے، اتنی بے چین ہوتی ہے، اتنی بے چین کبھی وہ قرآن کی خاطر نہیں ہوئی۔ اگر یہ قرآن کی خاطر قوم بے چین ہوتی، ان کا قرآن کے بغیر گزارا نہ ہوتا، اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتا کہ دنیا دیکھتی، لوگ سارے دینے والے ہوتے، کوئی لینے والا نہ ہوتا۔ آج میں پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنو امیہ کے جو نوادرات تھے، ان کے جو خزانے تھے، ان کی بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد ان کے ان خزانوں میں سے ایک تھیلی ملی جس میں چند گندم کے دانے تھے۔ ان کا سائز ایسے تھا جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ سارے کا سارا جو بڑا سائز آپ کو گندم کا نظر آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وقت کی برکت کی نشانی ہے جب عدل و انصاف ہوا کرتا تھا، لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے،
اللہ اجناس کے سائز بڑھا دیتا تھا، پھلوں میں مٹھاس بڑھا دیتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا یہ اسی سیزن میں جو گندم پاکستان میں اس کی پیداوار ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے دانہ اور کمزور ہو گیا تھا، کالا ہو گیا تھا، مٹی اس میں مل گئی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ قوم عدل نہیں کرے گی، انصاف نہیں کرے گی، اور جب یہ قوم نافرمانی نہیں چھوڑے گی، تقوی اختیار نہیں کرے گی، تو رب العالمین کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بن جاؤ گے میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. قرآن کریم سے تعلق، قرآن کریم کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، گھر میں باقاعدگی سے قرآن پڑھا جائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. دوسری چیز زبانی یاد کرنا. قرآن سے تعلق کا دوسرا طریقہ زبانی یاد کرنا، حفظ کرنا. میں اور آپ سوچیں ہم روزانہ قرآن کریم کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنی آیات. آج میں نے ایک آیت یاد کی، آدھی یاد کی، ایک لفظ یاد کیا. میرے بھائیوں ہم میں سے اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جن کا پورا دن نہیں، پورا ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال گزر جاتے ہیں قرآن کریم کی ایک لائن یاد کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کیا اسی کو تعلق کہتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ؟ تو دوسری چیز، اگر قرآن کے ذریعے برکت چاہیے روزانہ کوشش کریں، تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو ایک لفظ ہی قرآن کریم کا زبانی یاد کریں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے اللہ قوموں کو اس نے عطا فرماتا ہے. جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو فرمانا. تیسری چیز قرآن کریم کو سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کریم میں رب العالمین نے 4 یا 5 مقام پہ فرمایا ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ بڑی بڑی اسائنمنٹیں سمجھی جاتی ہیں، بڑے بڑے پروگرام سمجھے جاتے ہیں، بڑے بڑے تحریریں سمجھی جاتی ہیں، تقریریں سمجھی جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں سمجھا جاتا تو رب کا قرآن نہیں سمجھا جاتا. کیا ہم روزانہ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سمجھنے، غور فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. نہیں کرتے تو یہ بے برکتی کی وجہ ہے. روزانہ قرآن کریم سیکھیں، قرآن کریم سمجھیں. اور ترجمے والا قرآن پاک لیں، زیادہ نہیں، ایک آیت کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، پھر غور و فکر کریں کہ رب کیا فرما رہا ہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے. مسجد میں روزانہ عشاء کی نماز کے وقت قرآن کریم کے ترجمے کی کلاس ہوتی ہے. ایک آیت روزانہ پڑھائی جاتی ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ، ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ، اس کی تفسیر، اور آخر میں اس کی تلاوت سکھائی جاتی ہے. روزانہ ایک آیت بس. 10 سے 15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے اسی مسجد میں جمعہ کے علاوہ روزانہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد. اور جو لوگ سیکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے روزانہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھائی نہیں آتے ان کو کوشش کرنی چاہیے آنے کی. 10-15 منٹ میں قرآن کریم کی ایک آیت، اس کی تلاوت، ترجمہ، لفظی معنی و محاورہ معنی اور اس کی تفسیر کو سمجھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے. چوتھی چیز قرآن کریم پر عمل کرنا. درسوں میں قرآن کریم سنتے ہیں، وعظوں میں قرآن کریم سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں قرآن کریم سنایا جاتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے سنانے والے بھی زیرو پہ نظر آتے ہیں، سننے والے بھی زیرو پہ نظر آتے ہیں. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، رات گئے تک بیانات جاری ہوتے ہیں، لیکن جیسے جلسہ ختم ہوتا ہے لوگ آ کر سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی با جماعت نصیب نہیں ہوتی.
آج میرے بھائیوں قرآن کا بیان ایک کان سے سنا جاتا ہے دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے. یہ قرآن سے تعلق نہیں ہے. قرآن سے تعلق یہ ہے ادھر قرآن کا حکم ہے, ادھر بندہ رک جائے, قرآن پہ عمل کرنے لگ جائے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بڑے غیرت مند آدمی تھے اور بڑی طاقت والے آدمی تھے, قوت فیصلہ کے مالک تھے, لیکن کانا وقافا علی کتاب اللہ, جب اللہ کے قرآن کی بات آتے عمر سر کو جھکا لیا کرتے تھے, صحابہ سر کو جھکا لیا کرتے تھے. آج اگر صحابہ کی سیرت ہم اپنائیں گے, قرآن کریم سے تعلق بنائیں گے, زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تلاوت باقاعدگی سے کریں گے اور قرآن کریم عملی طور پر اپنی زندگی پر نافذ کریں گے, پھر رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک, اس کتاب کو ہم نے برکت والا بنایا ہے. پھر شان میں بھی برکت ہوگی, کام میں بھی برکت ہوگی, گھر میں بھی برکت ہوگی, بیوی بچوں میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہوگی, ایمان میں برکت ہوگی. اور اس برکت کا نتیجہ یہ نکلے گا جب دنیا سے روانہ ہوں گے زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی. دوسری چیز جو برکت کا ذریعہ ہے وہ تعلق بالقرآن, قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ صحیح انداز میں تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز بڑوں کا ادب کرنا, بڑوں کا احترام کرنا, بڑوں کا ادب کرنا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جس بندے کو اپنے بڑوں کا احترام آ گیا, اپنے بزرگوں کا ادب کرنا آ گیا, اپنے بزرگوں کا, اپنی عمر میں جو بزرگ ہیں, رشتے میں جو بزرگ ہیں, اپنے والدین ہیں, اپنے جماعتی ہیں, اپنے استاد ہیں, جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے رب العالمین اس کو بھی بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. آج صورتحال یہ بن گئی ہے بڑوں کا ادب یاد نہیں رہا, بڑوں کی خدمت یاد نہیں رہی. بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک وقت تھا بزرگ اگر ڈانٹ دیتے تھے تو نوجوان سہم جاتے تھے, ڈر جاتے تھے, نگاہیں جھکا لیتے تھے. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہتے ہیں جناب کیا کروں, ایک اصول بنا لیا ہے جب بچے کا قد کندھے سے اوپر ہو جائے پھر بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے. لیکن ہمارے بزرگ تو داڑھی والے بزرگ داڑھی والے بچوں کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے. مجال ہے کہ بچے اس کو اپنی انسلٹ سمجھے, توہین سمجھے. آج اگر ماں باپ یا بزرگ کوئی سخت بات کر دے, سخت لہجے میں بات کر لے, آج کا نوجوان اپنی انسلٹ سمجھتا ہے, بے عزتی سمجھتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو, اگر آپ کو والدین ڈانٹیں یا ماریں, آپ کے استاد ڈانٹیں یا ماریں, آپ کے بزرگ ڈانٹیں یا ماریں, یہ آپ کی بے عزتی, توہین اور انسلٹ قطعاً نہیں ہے. ہاں بے عزتی تو تب ہوتی ہے جب بیوی ڈانٹے, جب غلام نوکر ڈانٹے, جب ماتحت ڈانٹے. بیوی کی ڈانٹ تو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں, اور جب والدین کی بات آتی ہے یہ جناب مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں, دوستوں کے سامنے انسلٹ میری کر دی, بے عزتی کر دی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا مقام بتایا, بزرگوں کا احترام بتایا, اور خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کے لیے مثال قائم کر دی. فتح مکہ کا موقع ہے, نبی علیہ السلام تشریف فرمائے, کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آج بھی رسول اللہ کا دل میں بغض رکھنے والے, صحابہ کا بغض رکھنے والے, جن کے دل میں ایمان نہیں ہے, وہ آج بھی ان کے بارے میں بک بک کرتے ہیں. کبھی عوام میں بک بک کرتے ہیں, کبھی ٹی وی شو میں بک بک کرتے ہیں, کبھی کسی مواصع میں بک بک کرتے ہیں. لیکن رب العالمین نے سب کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جو صحابہ کا دشمن ہے مثال بنا دی ہے. تم جتنا بک بک کرتے رہو, زندگی میں بھی صدیق رسول اللہ کے ساتھ تھے, وفات کے بعد بھی صدیق کو نبی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا, کوئی جدا نہیں کر سکتا. جو بھی ان کے بارے میں زبان درازی کرے گا اپنی آخرت خراب کرے گا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، سر کے بال سفید ہیں، ان کو لے کر آتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود بزرگوں کے پاس حاضر ہو جاتا، اے ابو بکر آپ نے بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے، بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے، میں خود حاضر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ہیں، کائنات میں اللہ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیارے محبوب ہیں، عزت بہت زیادہ ہے، عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ادب کتنا زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر بزرگوں کو کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا۔ یہ ہمارے نبی کا ادب تھا، اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ بزرگوں کے سامنے ایسے بات کریں گے کہ جس طرح یہ ان کے ملازم ہوں۔ آج بڑے دکھ کی بات ہے، وہ والدین جنہوں نے اس کو بچپن میں پالا، اگر باپ فوت ہو گیا، اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج مانج کر، ان کے گھروں کی صفائیاں کر کر کے، ان کے گندے گندے کپڑے دھو دھو کے اس بچے کو پالا، ان بچوں کو پالا۔ آج یہ بچے بڑے ہو کر ایک بوڑھی ماں کو نہیں پال سکتے۔ ایک کہتا ہے ماں تیری ہے، دوسرا کہتا ہے ماں تیری ہے۔ ماں کہتی ہے جی ہاں، شروع میں جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی لڑتے تھے ماں کی وجہ سے، آج بھی لڑ رہے ہیں۔ جب چھوٹے تھے ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے۔ آج بڑے ہو گئے، صاحب حیثیت بن گئے، اولاد والے بن گئے، جائیدادوں والے بن گئے، روپیہ پیسہ بینک بیلنس ان کے پاس آ گیا۔ اب بوڑھی ماں کے بارے میں، بوڑھے باپ کے بارے میں یہ جھگڑا کرتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں ماں تیری ہے، دوسرا کہتے ہیں ماں تیری ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا، والدین کو اپنے پاس رکھوں گا۔ ایک کہتے ہیں میری بیوی نہیں مانتی، ایک کہتے ہیں ہمارا گھر چھوٹا ہے، ایک کہتے میرے پاس نہیں رکھ سکتا، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ جن والدین نے اولاد کی خاطر گھر گھر کے دھکے کھائے، آج بڑھاپے میں اسی اولاد کی خاطر وہ در در کے دھکے کھا رہے۔ ایک کہتے ماں تیری ہے، دوسرا کہتے ماں تیری ہے، کوئی اس کو لینے کے لیے گوارا نہیں کرتا، تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یتیم خانوں میں چلے جائیں، اولڈ ہاؤسز میں چلے جائیں، جہاں بوڑھے لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے، وہاں ایسے لوگ ملیں گے، آپ کو وہ بوڑھے بتائیں گے۔ کوئی کہے گا میرا بیٹا پروفیسر ہے، کوئی کہے گا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کوئی کہے گا میرا بیٹا سائنسدان ہے، لیکن وہ مصروف ہیں، ان کے پاس ہمیں ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں گھر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، زندگی کے ایام ہم یہاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والدین کا ادب کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس بندے کو بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی عزت، بزرگوں کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ کائنات کا خوش قسمت ترین آدمی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، لوگو برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تو تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یعنی برکت تمہیں چاہیے، اپنے بڑوں کا خیال کریں، بزرگوں کا خیال کریں، ان کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں۔ بڑوں کا خیال کرنا تمہارے کام ہے، اور برکتوں کے دریا بہا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے وہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا خیال کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو یہ روزی اور رزق ملتا ہے تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ملتا ہے، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے ملتا ہے، تمہارے بڑوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ بڑوں پہ خرچ کریں گے، بزرگوں پہ خرچ کریں گے، نیک لوگوں پہ خرچ کریں گے، اللہ تمہیں برکتوں کے ساتھ واپس کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من